بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے بابرکت نام سے آغاز کرتے ہیں جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایگل کی آواز کے معزز اور پیارے ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ عورتوں میں حیض کی ابتدا کیسے ہوئی۔ کیا یہ لڑکیوں کے لیے سزا ہے؟ کیا یہ سچ ہے کہ حضرت حوا علیہ السلام کو سب سے پہلے حیض آیا جو اللہ کی طرف سے ان کے لیے سزا تھی؟ کیا حیض کی ابتدا بنی اسرائیل سے ہوئی؟ کیا بنی اسرائیل سے پہلے عورتیں حیض سے پاک تھیں؟ آج کی ویڈیو انتہائی تحقیق کے بعد بنائی جا رہی ہے، جس میں ہم اپنے ناظرین کو قرآن و حدیث اور مستند روایات سے ان سب سوالات کے جواب دیں گے۔ اصل میں اس موضوع پر بات کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ آج کل بہت سی ویڈیوز پھیل رہی ہیں کہ جن میں غیر مستند روایات پیش کر کے سادہ مسلمانوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے۔ ایسی ہی ویڈیوز دیکھ کر ہم سب اپنی ماں حضرت حوا علیہ السلام پر برائی باندھ دیتے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو پورا دیکھے گا تاکہ دوبارہ کبھی کوئی بھی آپ کو اس موضوع پر گمراہ نہ کر سکے۔ حضرت عبدالرزاق اور مسند اسحاق میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اور حضرت اسماء بن ابی بکر سے روایت نقل کی گئی ہے کہ بنی اسرائیل کی عورتوں کو یہ اجازت تھی کہ وہ بھی مردوں کے ساتھ مسجد میں جا کر نماز پڑھا کرتی تھیں۔ مردوں اور عورتوں کے درمیان ایک پردہ ہوتا تھا۔ پھر ایک دن ایک لڑکی اپنی ایڑیاں اٹھا کر مردوں میں اپنے عاشق کو دیکھنے لگی اور پھر اس نے یہ روزانہ کا معمول بنا لیا۔ اس کی دیکھا دیکھی سبھی عورتیں اپنی مسجد میں آتی اور پھر ایڑیاں اٹھا کر پردے کے اوپر سے غیر مردوں سے تانک جھانک میں لگ گئیں۔ چنانچہ ان کو مسجد میں جانے سے ایسے روکا گیا کہ ان پر حیض مسلط کر دیا گیا۔ اب کچھ لوگ اس روایت سے یہ سبق لیتے ہیں کہ حیض کی ابتدا ہی بنی اسرائیل سے ہوئی، جو کہ غلط ہے، کیونکہ مفسرین اس روایت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ یہ حیض عام نہیں تھا، بلکہ بنی اسرائیل کی عورتوں کو مسجد میں گناہ کرنے کی اللہ پاک نے ایسی سزا دی کہ 4 مہینے تک مسلسل صبح و شام وہ عورتیں حیض کی کیفیت میں رہیں اور مسجد میں آنا بند کر دیا۔ پھر جب اللہ پاک نے ان کی توبہ قبول کی تو یہ عذاب ان پر سے ختم ہوا۔ صحیح احادیث مبارک سے یہ ثابت ہے کہ عورتوں میں حیض کی ابتدا زوال سے ہے۔ آئیے اس بارے میں 2 احادیث مبارکہ بیان کرتے ہیں کہ جن سے ثابت ہوگا کہ حیض کی ابتدا پہلے دن سے ہی ہے، نہ کہ بنی اسرائیل سے اس کی ابتدا ہوئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجۃ الوداع میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کے ارادے سے نکلی۔ راستے میں انہیں حیض آ گیا تو وہ اس اندیشے سے رونے لگیں کہ اب وہ مناسک حج ادا کرنے سے محروم ہو جائیں گی۔ آپ کو معلوم ہوا تو آپ نے انہیں سمجھاتے ہوئے فرمایا، یہ ایسی چیز ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم میں عورتوں کے لیے لازم کر دیا ہے۔ اس حالت میں تم بھی وہی سب کرو جو حاجی کرتا ہے، صرف پاک ہونے تک بیت اللہ کا طواف نہ کرو۔ بالکل اسی طرح ایک حدیث حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک موقع پر میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی کہ مجھے حیض آنے لگا۔ میں وہاں سے اٹھ گئی۔ آپ نے دریافت کیا تو میں نے بتایا کہ مجھے حیض آنے لگا ہے۔ آپ نے فرمایا، یہ ایسی چیز ہے جسے اللہ تعالیٰ نے آدم کی بیٹیوں پر لازم کر دیا ہے۔ اس موضوع پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف میں ایک باب بھی قائم کیا ہے کہ جس کا نام حیض کا آغاز کیسے ہوا ہے۔ امام بخاری لکھتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ چیز ہے کہ جسے اللہ نے آدم کی بیٹیوں پر لازم کیا ہے۔ امام بخاری مزید لکھتے ہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حیض کا آغاز بنی اسرائیل سے ہوا ہے، جبکہ اس معاملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد زیادہ معتبر ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے حیض کو آدم کی بیٹیوں پر لازم کیا ہے اور اس لیے بنی اسرائیل سے پہلے بھی حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں حیض موجود تھا۔ علامہ ابن حجر اسقلانی اور فتح الباری میں بھی یہی ثابت کیا گیا ہے کہ حیض ابتدائے تخلیق سے عورتوں کو آتا رہا ہے۔ اب بات کرتے ہیں ان روایات کی کہ جن میں یہ کہا جاتا ہے کہ حیض کی ابتدا حضرت حوا علیہ السلام سے ہوئی اور ایسا بطور سزا ہوا۔
حضرت عبد الرحمن حمر بن زید رحمۃ اللہ علیہ کی یہ روایت نقل کرتے ہیں کہ حضرت حوا علیہ السلام کو پہلے حیض نہیں آتا تھا۔ ان کی تخلیق پاکیزہ ہوئی، یہاں تک کہ انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی اور ممنوعہ پھل کھایا جس سے ان کو جنت سے نکالا گیا، اور پھر ان کو حیض اور حمل کی سزا دی گئی۔ اور لکھتے ہیں کہ اللہ پاک نے تب فرمایا، میں نے تجھے پاکیزہ بنایا تھا لیکن تو نے میری نافرمانی کی، اس لیے اب میں تجھ سے خون جاری کر دوں گا۔ امام طبری کے علاوہ باقی تمام مفسرین نے ان روایات کو جھٹلایا ہے اور ان روایات کو غیر مسند اور ناقابل قبول کہا ہے۔ حیض دراصل ایک طبیعتی مظہر ہے جس سے ہر ماں عورت بلوغت سے سنیاس تک دوچار ہوتی ہے، اور اس کو صحت کی علامات سمجھا جاتا ہے۔ اسی حیض کے خون سے ہی بچے کی پرورش کی جاتی ہے، یہ اللہ پاک کا نظام ہے۔ غیر حاملہ عورت کو اگر حیض نہ آئے تو اس کو بیماری کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ یہ عورت کے لیے کوئی سزا نہیں ہے، اور نہ ہی یہ بات کسی روایت سے ثابت ہے کہ حیض عورت کی سزا ہے، بلکہ یہ ایک ذمہ داری ہے جو اللہ پاک نے انسانیت کی تخلیق کے لیے عورتوں پر ڈالی ہے۔ اسی لیے جو عورتیں اس ذمہ داری کو بخوبی نبھاتی ہیں وہ اجر و ثواب کی مستحق ہیں۔ جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اے اللہ کے نبی، مجھے تو لگتا ہے کہ عورتیں پیدا ہی مصیبت جھیلنے کے لیے ہوئی ہیں۔ حضرت عائشہ کا اشارہ حیض اور حمل کی تکالیف کی طرف تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا، نہیں، بلکہ یہ ایسی چیز ہے کہ جس کے ذریعے بنی آدم کی عورتیں آزمائی گئی ہیں۔ حدیث کی تشریح میں علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری میں لکھتے ہیں کہ عورتوں کی تخلیق ہی اللہ پاک نے ایسی کی کہ انہیں حیض آئے۔ ان پر پہلے دن سے ہی لازم قرار دیا گیا کہ جو عورت اس پر صبر کرے گی تو وہ اجر کی مستحق ہوگی، اور جو اس کو مصیبت اور برائی سمجھے گی تو وہ اللہ کی تخلیق میں عیب نکالنے جیسے گناہ کی مرتکب ہوگی۔ امید ہے کہ اب آپ جان چکے ہوں گے کہ نہ تو یہ کوئی سزا ہے عورتوں کی، اور نہ ہی اسے سزا کے طور پر حضرت حوا علیہ السلام پر مسلط کیا گیا، اور نہ ہی حیض بنی اسرائیل کی عورتوں سے شروع ہوا، بلکہ حیض و حمل تو اللہ پاک کی آزمائش ہے عورتوں کے لیے، جن کا اللہ پاک بروز قیامت عورتوں کو اجر عطا فرمائے گا۔ اے اللہ پاک، ہماری تمام بہنوں کو اس آزمائش میں صبر و تحمل عطا فرما، اور ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجیے گا، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے اسلامی اور اصلاحی چینل ایگل کی آواز کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ دعا ہے آپ جہاں رہیں خوش رہیں، اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔